جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ چند دن عمل کریں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بے شک اللہ پاک کے نام اور اس کا کلام سچا ہے۔ ہمیں اعتقاد کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرنا اس پروردگار کا کام ہے۔ اس اسم مبارک کی تلاوت سے اللہ پاک عامل کو ترقی، رزق اور فراوانی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ عمل مبارک بہت زود اثر ہے، اکثر اولیاء کرام کا مصدقہ اور مجرب ہے، ہر ضرورت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ جمعے کے دن اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ان گنت مرتبہ ورد کریں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو تقریباً 3 منٹ تک اسم اعظم یا حیو یا قیوم کی تکرار کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں اسم اعظم کی تمام قوتیں ذخیرہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے یا دوسروں سے متعلق امراض، سوال اور مسائل وغیرہ کو تصور میں لائیں اور اسم اعظم کی ذخیرہ کردہ قوت اسم اعظم کو اپنے ذہن میں حرکت دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا فلاں فلاں مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اس تصور میں ہو چکا گیا ہوگا کا عمل اپنی قوت سے دہرانا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ اس عمل کو ہر روز جاری رکھیں، ہر ضرورت مند کر سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ حاضر رفائی کے لیے ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ذیل کا وظیفہ 200 بار 7 دن تک پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں۔ جب یہ اسم اعظم دعا پڑھیں تو اپنے مقصد یا حاجت کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اس عمل کے لیے جب یہ تسبیح پڑھیں تو اپنی حاجت کا تصور رکھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ۔ جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو یا وہ پریشانیوں میں گرا ہو تو سورہ کوثر کے حوالے سے جو وظیفہ بیان کروں گی اگر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی ہر دلی تمنا پوری ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند طاری ہوئی، پھر اپنے مبارک سر کو اٹھایا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ سورہ کوثر کا ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز قائم کریں، قربانی دیں، بے شک آپ کے دشمن بے نسل بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کا 21 روزہ وظیفہ۔ 21 دن کا آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ 2 ترکیب آپ کے سامنے بیان کروں گی، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو وہ اختیار کریں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورہ کوثر کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے دن یہ عمل شروع کریں تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ سورہ کوثر کا عمل کریں گے تو دوسرا طریقہ بیان کروں گی۔ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم 3 ہفتوں کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مفصل صورتوں میں شامل ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کا اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام ہے، اگر مشکل پہاڑ برابر بھی ہوں تو وہ دور ہوتی ہیں۔ تو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ روزانہ دن میں کم سے کم 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ روزی کے حوالے سے مسائل ہوں، آمدن کم ہے، قرضوں کا بوجھ ہو، گھر میں پریشانی ہے یا محتاجی ہے، آپ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو یہ ساری تنگی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل جاری رکھیں اور آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں اور دعا قبول فرمائیں، آمین۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل،
نوکریاں کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری، شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا 90 وظیفہ۔ ایک ایسا دعا کا عمل بیان کروں گی جو اپنے پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدوں سے نوازتی ہے، جیسے کہ دولت کا ملنا اور فقر و فاقہ سے نجات۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ یہ 90 وظیفہ کر لے گا
اور اشراق کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی روزی تنگ ہوئی اور وہ تنگ دستی کا شکار ہوا تو چند ہفتے یہ عمل کر لے اور بد دل ہو کر اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چند دنوں بعد آمدن میں اضافہ شروع ہوگا اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنا باکمال عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا اور اس کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا۔ تو مکمل توجہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد رضا الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے آسمان سے ندا کرنے والے ندا کرتے ہیں کہ اٹھو تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پر بیٹھا رہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ مقبول حج اور عمرہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے اور سنت کی پیروی کرتے تھے۔ یہی نماز اشراق اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لو جو دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہیں۔ اہل دنیا کے لیے اس نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقو یا اللہ یا باسطو یا اللہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ہر حاجت مند کو اپنی دلی مقاصد میں کامیابی ہونے کے لیے نماز اشراق لازمی ادا کرنی چاہیے اور آخر میں تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدلے گی، گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تمام بہن بھائی ثواب کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزے کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، دل کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کی تسبیح اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں تو غیبی فرشتے رزق دے کر چلے جاتے ہیں، گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ سامعین سے وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا، رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو جس میں غربت، تنگ دستی نہ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تو جمعے کے دن پاک صاف ہوں، اچھا لباس پہنیں، مصلی بچھائیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وظائف سب کے لیے خوشیوں کا خزانہ ثابت ہوں گے۔ جب دکھ سختی کے ساتھ مسلط ہو جائیں، حاجات اور مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی ہو تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یا حیو اور یا قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔
اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو باکثرت سب لوگوں یا حیو یا قیوم پڑھیں تو انشاءاللہ سب آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہو اور تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے والی ہو اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد ہیں۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیں۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ اعمال دنیا میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوں گے، تمہارے ذکر کا باعث ہوں گے۔ عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا غریبوں سے محبت رکھو اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو مال اور مرتبے میں تم سے کم ہوں، ہمیشہ سچی بات کہو، دوسروں کے عیبوں سے صرف نظر کرو اور اپنی خطاؤں کو نگاہ میں رکھو۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ بالخصوص جمعہ اور باقی عام دنوں میں بھی آپ لوگوں نے یا حیو اور یا قیوم اور سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل کی تمام مرادیں بڑھ لائیں گی اور غیبی جگہ سے رزق وسیع ملے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے پناہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا یعنی خطبے کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں بہترین دن جمعے کا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعے کو جنت سے باہر کیے گئے اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے فرمایا، اسی جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی اور اس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی، اور اس دن کی آخری 3 ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ پاک سے کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اس جمعے کے دن یا جمعے کی رات موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے، اول آخر میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق 25 بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور سورہ فلق 20 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا اور اللہ پاک کا خواب میں دیدار نہیں کر لے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتا رہا تو اس کو جنت الفردوس میں 70 درجے نصیب ہوں گے، اور جس سے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کو جنت الفردوس میں 500 منزلیں عطا ہوں گی۔